کہ آپ ان ویک ڈیز میں اسلام آباد سے خصوصی طور پہ اس بزنس ٹرین کے افتتاح کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے میرے بھائی عطا تارڑ صاحب، حذیفہ صاحب، محسن بیگ صاحب اور جتنے ہمارے انٹلیکچوئلز یہاں پہ موجود ہیں، ان کا، اپنے چیئرمین کا، اپنے سی او کا، اپنی پوری ریلوے کے جو ہماری ٹیم ہے ان کا، اور یہاں پہ اور بھی ہمارے اے بی ایل سے بھی دوست آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی سب کا شکر گزار ہوں۔ لیکن ریلوے کی طرف آنے سے پہلے جو میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے کوئی دو تین چیزیں ایسی رکھنا چاہتا ہوں جو ریلوے سے مختلف ہیں، لیکن وہ پاکستان کی بقا کی ضامن بنی، اور جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی دن رات کی محنت جو ہے وہ جناب وزیر اعظم رنگ لے کے آئی، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت دی، اس پاکستان کو جو عزت دی، وہ شاید پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ہمیں میسر نہیں آئی۔ جو پہلا سب سے بڑا کارنامہ تھا جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آپ نے سنبھالی اور اس پاکستان کو بچایا، آج پوری دنیا بھی اس کو اکنالج کرتی ہے اور پاکستانی قوم بھی آپ کو اکنالج کرتی ہے۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور جناب وزیر اعظم، دوسرا کارنامہ جو آپ کی قیادت میں سر انجام دیا گیا، ٹیم کھیلتی ضرور ہے اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ، لیکن نالائق کپتان کی موجودگی میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے یہ جو موجودہ صورتحال آپ کے سامنے آئی، جس میں پاک بھارت جنگ، جس میں الحمدللہ آج بھی ہمارا دشمن جو ہے اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اس کے اندر دو میں چیزوں کا ذکر اگر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے ساتھ۔ اور وہ کیا تھا کہ ہندوستان نے جب پہلگام کے واقعے کے بعد پاکستان کو للکارا اور کہا کہ ہم اس کا پانی بند کر دیں گے، تو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا، بڑی دلیری کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اور وہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارکہ بھی ہے کہ جو کام بھی کرنے لگو تو مشاورت سے کرو۔ مشاورت کی آپ نے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا بڑا ایک سالڈ قسم کی سٹیٹمنٹ آئی جو فوری آئی۔ وہ کیا تھی کہ اگر ہندوستان ہمارا پانی بند کرے گا تو ہم ہندوستان پہ حملہ کر دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم سوچیں گے پھر دیکھیں گے، کہ اپنے پہ حملہ تصور کریں گے۔ اور دوسرا، پوری دنیا کے سامنے جب آپ نے ان کو ڈیفینسو کیا، وہ کیسے کیا؟ یہ میرے بھی دل کی بات ہے، پاکستانی قوم کی بھی دل کی بات ہے۔ وہ جب پہلگام کے واقعے پہ آپ نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لو اور اس کے بعد فیصلہ کر لو کہ کیا ہم اس میں ملوث ہیں کہ نہیں، ہندوستان دفاعی پوزیشن میں چلا گیا آپ کی اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا جناب وزیر اعظم؟ جب جنگ ہوتی ہے تو ایک ملک جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اور آپ کے ساتھ آپ کے دوست سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی بہترین خارجہ پالیسی کے نتیجے میں ممکن ہوا، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس پر بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم، پاکستان ریلوے کے اوپر میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتا، دل تو کرتا ہے کہ آپ کی جو اس پاکستان کے لیے خدمات ہیں اس کو میں بیان کرتا جاؤں اور لوگ سنتے جائیں۔ یہ تو میں نے اپنے ساتھ میں دیکھا نا 20-25 سال کے ساتھ میں، کہ آپ نے آج تک جب بھی گفتگو کی تو عوامی گفتگو، پوچھا ہاسپٹل کب بنے گا، پوچھا میٹرو کب بنے گی، یہ برج کب بنے گا، یہ ملک کے لیے یہ کرنا ہے، کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہ آپ کی زندگی کا شیوا ہے۔ جناب وزیر اعظم، جب ریلوے کا قلمدان آپ نے مجھے سونپا، میں آپ کا ویژن میں جانتا تھا، آپ کی سوچ اور فکر کو میں جانتا تھا، اور آپ نے تین چیزوں کی طرف مجھے، ایک تو مجھے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دے دی، آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور آپ نے میرے عمل سے دیکھ بھی لیا ہوگا۔ آج جناب وزیر اعظم، پاکستان ریلوے الحمدللہ، میرا یہ عزم ہے کہ جو آپ نے مجھے کہا کہ ہم نے چیزوں کو آؤٹ سورس کرنا ہے، ہم نے اس ریلوے کو ڈیجیٹائز کرنا ہے، کیش لیس اکانومی کی بات آپ کرتے ہیں۔ آج اس ریلوے کے اندر جب ریزرویشن آفس میں کیو میں لگا ہوا بندہ جاتا تھا تو وہ جو ریزرویشن آفس میں بیٹھا ہوا شخص تھا وہ کہتا تھا کہ کیش لے کے آؤ، یا نہ کریڈٹ کارڈ چلتا ہے نہ ڈیبٹ کارڈ چلتا ہے۔ انشاءاللہ چند سٹیشنز پہ تو پی او ایس مشینز نے کام شروع کر دی ہے، انشاءاللہ باقی سٹیشنز پہ بھی 348 سٹیشنز پہ ہم اے ٹی ایم
مشینز اور پی او ایس ہم مشینز لگانے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انسپیکشن کو انشور کریں گے، اپنی پریزنس کو انشور کریں گے۔ ڈیجیٹائزیشن کی صورت میں ہماری ٹکٹنگ جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہے۔ ہمارے آپ دیکھیں کہ آپ جائیں پاک ریل آپ نکالیں گے ایپ تو اس میں آپ کو اپنی ٹرین کا پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح آپ 117 ملتا ہی نہیں تھا، کبھی آپ کی ریلوے کی انکوائری آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ بھی انشاءاللہ مکمل نہیں میں کہتا، لیکن ود ان 7 days اسی طرح بینکنگ نظام کے تحت وہ آپ کو رسپونڈ کیا کرے گا۔ آؤٹ سورسنگ کی بات آپ نے کی، ہم نے اسکول، کالجز، ہاسپٹلز، ہم نے یہ الحمدللہ آؤٹ سورس، اور ٹرینز آؤٹ سورس کر رہے ہیں، کیٹرنگ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اپنی سلیپر فیکٹریز آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک سسٹم دیا ہے جو راولپنڈی میں، لاہور میں، ملتان، خانیوال، کراچی، یہاں پہ اس وقت امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ یعنی ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے ساتھ صفائی ستھرائی کے حوالے سے، کلیننس کے حوالے سے ایگریمنٹ کیے ہیں، جس کی بدولت آپ کو یہ اسٹیشن 24 گھنٹے صاف ستھرے ملیں گے۔ آپ کو جو وی آئی پی سی آئی پی لاؤنج دیکھیے اسی طرح کا فیملی ہال ملے گا، اسی طرح کا کامن ویٹنگ ایریا ملے گا۔ تو جناب وزیر اعظم پچھلے 4 دنوں ہمارے ہاں کلی ایک جگہ سے ڈسیبل کو اٹھاتا تھا، دوسری جگہ لے کے جاتا تھا۔ الحمدللہ آج ہم نے ایسکیلیٹر جو ہیں 4 اس پہ لگا دیے، لاہور میں، اب کراچی میں لگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تمام سٹیشنز کو ہم لاہور جیسا کریں گے، تمام ٹرینز کو ہم صاف ستھرا کریں گے۔ 93 بلین پاکستان کی ہسٹری میں 93 ارب روپیہ جو ہے وہ شاید ریلوے نے نہیں کمایا جتنا الحمدللہ اس سال میری اس ٹیم، جس میں چیئرمین صاحب لیڈ کر رہے ہیں، بڑے سینئر آفیسر ہیں، بڑے ڈیڈ آنسٹ ہیں، اور سی او صاحب میرے جو ہیں وہ بڑے ڈوئر ہیں، اور ان کی پوری ٹیم جو یہاں آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کے لیے کہوں گا کہ آپ کی طرف سے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، اور آپ سب مل کے ان کے لیے بھی کلیپنگ کریں۔ تو یہ سارا سسٹم جو آپ نے ہمیں ایک ویژن اور ایک سوچ دی تھی، اس کے مطابق وزیر اعظم صاحب ہم اس طرف گامزن ہیں، اور انشاءاللہ 31 دسمبر ہمارا آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ پیسنجر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، یعنی لیکن ایک جو بات میں بھول رہا تھا، جو آپ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، پوری قوم کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے 2 چیزوں کے اوپر بڑی مجھے ہدایات دی، میں نے آپ کو پریزنٹیشن دی، اس پریزنٹیشن کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پنکچویلٹی میں اضافہ ہوا، میرے آنے پہ 46 تھی، آج 83 ہے، اور انشاءاللہ مزید اس کو میں بڑھاؤں گا۔ لیکن جو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے مین، پوری ریلوے کے نظام کو جو بلڈ فراہم کرتا ہے وہ کراچی سے روڑی کا ٹریک ہے، جو بڑا پتھیٹک ہے جناب وزیر اعظم۔ اس پہ آپ نے ہدایات جاری کی، آہد چیمہ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جس میں میں بھی تھا اور بھی دوست تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سر اس ایگریمنٹ کے ہم بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ دوسرا، آپ نے مجھے جب ہدایات کی تو ہم نے پنجاب گورنمنٹ کا ذکر نہ کیا جائے سر، یا بلوچستان حکومت کا، تو یہ بڑی زیادتی ہو۔ پنجاب حکومت نے سر جو سب سے بڑھ کر ہمارے ساتھ، اور میں نے آپ سے کہوں گا بھی کہ مزید سٹیمپ لگانے کے لیے ان کو یہ کہیں کہ اس کام کو جلد شروع کریں، انہوں نے اپنے بجٹ میں 350 ارب آنے والے 3 سال کے لیے مختص کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پوچھا کہ میں لاہور سے راولپنڈی 2 گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ تو جناب وزیر اعظم، میں نے سیکنڈز میں کہا کہ ہمارے پاس ٹرین موجود ہے جناب وزیر اعظم، جس ٹرین کو وزٹ کر کے آئے ہیں، اس کی سپیڈ ہے 160 کلومیٹر پر آور اس کی کوچز کی، لیکن میرے پاس ٹریک نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے 250 ارب روپیہ رکھ دیے سر، 50 ارب روپیہ میری برانچ روٹس کے لیے، اس کے علاوہ ہمارے 9 ارب روپیہ ان مینڈ لیول کراسنگ کے لیے رکھ دی ہے۔ شدرہ سے آپ کا یہ جو ہے کوٹ لکھپت تک لینئر پارک کے لیے پیسے رکھ دیے۔ پھر میں چلا گیا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پاس اسی پیٹرن کے اوپر، تو انہوں نے بھی شیخ زید سے لے کے کچھ لاکھ تک کا 50 کلومیٹر میں ڈی ایم یو چلانے لگے ہیں، اور اس کا ایسٹیمیٹ ان کو ہم نے دے دی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے بھی اس بجٹ کے اندر، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جناب وزیر اعظم جو ہو چکی ہیں، اس میں پیسے رکھے ہیں۔ ایک آپ کا اور 2 باتیں تھی جو آپ کا خواب بھی تھا، ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ نے ازبکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کے ساتھ بات کی، پھر ڈپٹی پرائم منسٹر کی آپ نے ڈیوٹی لگائی سر، اور انہوں نے پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، جو کوہاٹ سے مزار شریف سر 850 کلومیٹر، اور اس کے بعد 75 کلومیٹر کا آلریڈی مزار شریف تک ازبک کا جو ٹریک ہے ایگزسٹ کرتا ہے، تو یہ بھی $10 بلین کا پروجیکٹ
یہ کریڈٹ بھی جناب وزیر اعظم آپ کو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کی صورت میں یہ اکانومی گرو کرے تو آپ کو پاکستان ریلوے کی طرح پیچھے اسی طرح کھڑا ہونا ہے جیسے پہلے کھڑے ہوئے تھے اور جیسے آج کھڑے ہیں، اس میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ بہت شکریہ جناب وزیر اعظم۔ پاکستان زندہ باد۔